نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 260 سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 21 سے 35 تک۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے اخا عاد، عاد کے بھائی کا، مراد ہود علیہ السلام ہیں۔ بھائی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بھائی ہونا خیر خواہی کی علامت ہے۔ اب یہاں سے قوم عاد کا ذکر شروع ہوگا، اور یہ اسی مناسبت سے کیا گیا ہے کہ یہ قوم عاد قریش کے سرداروں سے بھی زیادہ مغرور، متکبر اور سرکش تھے، اور بڑی مضبوط قوم تھی جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ اذ جب، انذرا اس نے خبردار کیا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں۔ احقاف کا جو لفظ ہے حا قوف فا سے ہے، ریت کے ناہموار ٹیلوں کو کہتے ہیں جو اونچے ہوں، لمبے ہوں اور بل کھاتے ہوئے ہوں۔ یہی علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا، جو کسی زمانے میں بڑا سرسبز اور شاداب ہوا کرتا تھا، اور قوم عاد نے اسی جگہ کو اپنے رہنے کے لیے چنا تھا۔ یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضر الموت کے شمال میں واقع ہے، اور آج کل وہاں ریت ہی ریت کے ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک پھیلتے چلے گئے۔ اس علاقے کو آج کل ربع خالی کہا جاتا ہے، ایک ایسا اسکوائر جو خالی ہے۔ کوئی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا، کیونکہ جو چیز اس ریت میں گر پڑے وہ اس ریت میں دھس کر ریت ہی بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی چیز نمک کی کان میں گر جائے تو وہ بھی نمک بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے قوم عاد کا یہ علاقہ یہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ اذ انذرا، جب اس نے خبردار کیا، یعنی ہود علیہ السلام نے جب خبردار کیا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، وقد اور تحقیق، خلت گزر چکے، النذر خبردار کرنے والے، من بین یدی اس سے پہلے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، اللہ کے نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، انی بے شک میں، اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو ہود علیہ السلام سے پہلے بھی کئی نبی آئے اور ان کے بعد بھی آتے رہے، اور ان سب کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، اور اگر کوئی اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اپنے شرک سے اور اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے گا، تو پھر اللہ کا عذاب اس پر پڑے گا۔ قالو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا تاکہ تو پھیر دے ہم کو، عن آلہتنا ہمارے الہوں سے۔ افکن عن سے مراد ہوتا ہے پھیرنا، لتأفکنا عن آلہتنا تاکہ تو پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے، فأتنا پس لیا ہمارے پاس، بما تعیدنا ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے ہم کو، یعنی عذاب، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ بجائے سمجھنے کے یہ قوم یہ کہنے لگی کہ تو ہمیں ہمارے الہوں سے ہی دور کرنا چاہتا ہے، اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے۔
ان کی یہ بات بھی تکبر کی انتہا ہے. قال اس نے کہا انما العلم بے شک علم یعنی عذاب کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو ما ارسلت بہ وہ جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے. میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. وَلَكِنِّي اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون ایک قوم جو جہالت برت رہی ہے. جہالت سے مراد یہاں پر عذاب کا مطالبہ کرنا ہے کیونکہ یہ ناسمجھی کی علامت ہے، اور یہی کچھ اہل مکہ بھی کر رہے تھے. اہل مکہ بھی اسی طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ایک طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تو بجائے یہ ہود علیہ السلام کی بات کو سمجھتے، انہوں نے تو عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا، اور یہ عذاب کا مطالبہ ان کی ناسمجھی کی علامت ہے. فلما تو جب رأوہ انہوں نے دیکھا اس کو عارضاً ایک بادل کو. عارضاً کہتے ہیں گاڑھے اور پھیلے بادل، مراد کالی گھٹا ہے. اور بادل کو عارض اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے. مستقبلا آنے والا، اودیتہم ان کی وادیوں کو. جب انہوں نے بادل کو اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، قالوا انہوں نے کہا ھذا یہ عارض بادل ہے، ممطرنا مینا برسانے والا ہے ہم پر، بارش ہوگی. اب بادل دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ان پر بارش کو روک دیا گیا تھا. تو جب بادل آیا، کالی گھٹا چھا گئی، تو یہ سمجھے کہ اب بارش ہوگی. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس بادل میں ہی ان کے لیے نیست و نابود کر دینے والا عذاب موجود ہے. اللہ کا عذاب کالی گھٹا اور آندھی کی صورت میں ان کے سروں پر پہنچ گیا. بل نہیں، بلکہ ہوا وہ مستعجلتم بہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ساتھ اس کے. بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. ریح فیہا ایک ہوا ہے اس میں، عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یہ انتہائی تیز آندھی تھی، سخت ٹھنڈی تھی، جو ان پر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی. اس کا ذکر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں آتا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دی گئے، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا. سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں، کیونکہ بہت لمبے چوڑے تھے، اس لیے ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے لمبے لمبے کھوکھلے تنے گرے ہوئے پڑے ہیں. تو کیا ان میں سے کوئی باقی بچا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو بڑی تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا ان کی طرف بھیجی گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر ابر دیکھتے تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر لگاتے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. پھر جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی وہ کیفیت دور ہو جاتی. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ممکن ہے
کہ یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والا بادل اس میں عذاب ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے سے ابر اٹھتا دیکھتے، یعنی کوئی بادل آتا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے وہ بھی چھوڑ دیتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے۔ پھر اگر بادل چھٹ جاتا تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور اگر برس جاتا تو یہ دعا پڑھتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس پہ جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب ہوا بھی چلتی ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہو۔ تدمر کل شیء، ہلاک کرتی ہے ہر چیز کو، بامر ربھا، حکم سے اپنے رب کے، فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، لا یرا، نہ دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر، ایک جاندار چیز اس بستی میں نہ بچی، سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ اور اس آندھی کی تیزی کا عالم آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیسا تھا۔ تدمر کل شیء، ہر چیز کو ہلاک کرتی جا رہی تھی، تو کوئی بھی جاندار نہ بچا اس بستی میں، بس ان کے گھر نظر آتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو، کیونکہ یہ جرم کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سخت سزا دی۔ اب مشرکین مکہ کو ان کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ مضبوط قوم دیکھو کیسے برباد کر دی گئی، تو تم ان کے سامنے کیا ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاهُمْ، بسایا ہم نے ان کو، فیما، اس میں جو، اِمَّكَّنَّاكُمْ فی، نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، جیسے وہ بسے ہوئے تھے، جتنی بڑی سویلائزیشن وہ تھی، اتنی بڑی قوم، بڑے گھر، بڑے طاقتور، بڑی حکومتیں، ان کی پکڑ اتنی مضبوط، جیسا اللہ نے ان کو بسایا ایسا تو تم کو بھی نہیں بسایا۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان، وَأَبْصَارًا، اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً، اور دل۔ ہم نے انہیں کان حق کو سننے کے لیے، آنکھیں حق کو دیکھنے کے لیے، اور دل سوچ بچار کرنے کے لیے عطا کیے تھے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا استعمال نہیں کیا، صرف دنیا کمانے کے لیے وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے رہے، لیکن آخرت کے لیے انہوں نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ فما اغنى عنہم، تو ناکام آئے ان کو، سمعہم، ان کے کان، ولا ابصارہم، اور نہ ان کی نگاہیں، ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دل، من شیء، کچھ بھی۔ تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ اذ کانوا، جب تھے وہ، یجحدون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل مکہ کو یہ بات اچھے سے سمجھا دی کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ایک مضبوط قوم بنایا تھا، ویسا ان اہل مکہ کو نہیں بنایا. اللہ نے ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن انہوں نے اپنی ان نعمتوں کا استعمال آخرت کمانے کے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے ما حولکم جو تمہارے آس پاس ہے من القریٰ بستیوں میں سے. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آس پاس کی بستیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ما حولکم من القریٰ سے مراد عاد، سمود اور قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں جو حجاز سے قریب تھیں، اور یمن، شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان مشرکین مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا. یعنی یہ ان کے تجارتی راستوں میں آتی تھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے آس پاس کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور پھر کر لائے ہم آیات کو لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں. فلولا تو کیوں نہ نصرہم مدد کی ان کی الذین ان ہستیوں نے اتخذوا جن کو پکڑا انہوں نے یا بنا لیا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا قرباناً تقرب کے لیے آلہہ الہ معبود. شرک کی بہت خوبصورت دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم ان معبودان کو صرف اور صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ضلوا عنہم بلکہ وہ کھو گئے ان سے. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ اور یہ ان کا جھوٹ تھا. وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ تھے وہ گھڑا کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کا جھوٹ ہے جو یہ اپنی مرضی سے گھڑا کرتے تھے. یہ کہتے تھے یہ ہستیاں ہمیں رب کے قریب کرتی ہیں، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہستیاں عذاب کے وقت ان کے کچھ کام نہیں آئیں. یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی. تو ایک مضبوط قوم کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ